اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین مسجد اقصیٰ کے دو فاتح رہے ہیں، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صلاح الدین ایوبی، بادشاہ صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک کہانی ہے کہ انہوں نے فلسطین کو کیسے فتح کیا۔ ایک کہانی میں نقل کرتا ہوں ایک کتاب سے جس کو بیان کیا گیا ہے، اور صلاح الدین ایوبی فلسطین کو فتح کرنے میں کتنی قربانیاں دیں یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو فلسطین کو فتح کرنے میں صلاح الدین ایوبی نے کس طرح کون سے حربے اپنائے، اس کو میں ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا گیا ہے جس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک مجاہد اعظم کی شب بیداری۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں مصروف ہیں، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اطلاع ملی کہ دشمن بیڑا آ رہا ہے۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کو بڑی فکر دامن گیر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی سے تھوڑی اور اوپر سے دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، تو یہ تو مسلمانوں پر ایک مشکل وقت آ گیا۔ چنانچہ وہ بیت المقدس پہنچے اور ساری رات رکوع و سجود میں گزار دی۔ اللہ کے حضور نے دھونے اور دعائیں مانگنے، اللہ کے حضور میں رونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے کھڑے ہیں جن کا پرنور چہرہ بتلا رہا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کوئی روحانی طاقت عطا کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی قریب ہوئے کہ میں ان سے دعا کرواتا ہوں۔ چنانچہ سلام کیا، عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیے، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے چہرہ کو دیکھا، وہ بھی مادے سے پار کو دیکھنا جانتے تھے، یعنی وہ بھی پہچان جاتے تھے کہ کون اللہ والے ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے کوئی بصیرت دی ہوئی تھی، پہچان گئے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑا کو ڈبو دیا ہے۔ بحری بیڑا جہاز کو کہتے ہیں۔ جہاز میں دشمن سوار ہو کر صلاح الدین ایوبی کی طرف بڑھ رہے تھے، اور صلاح الدین ایوبی فلسطین کے فتح میں اس وقت تھے اور مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ رات بھر بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے نمازیں پڑھیں بحری بیڑا کے خوف سے کہ وہ بحری بیڑا آ رہا ہے تو پورے مسلمانوں کو تباہ کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بحری بیڑا کو غرق کر دیا سمندر میں، بحری بیڑا کو ڈبا دیا ہے۔ اور واقعی 3 دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا راستہ میں غرق ہو چکا ہے۔ تو جو انسان راتوں کو اٹھ کر مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کیا اٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العزت تقدیروں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ نوجوان ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے، یعنی نیکی میں آگے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، پارہ 30 آیت نمبر 8-26۔
آج تو وہ کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کو آخری پہرہ میں اٹھتے تھے اور سسکیاں لے کر اپنے رب کو منایا کرتے تھے؟ آج وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ تو یہ قصہ ہے صلاح الدین ایوبی کی، جو فتح فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے فاتح رہے ہیں۔ تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ ان کے بعد صلاح الدین ایوبی، بادشاہ صلاح الدین ایوبی رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کس طرح سے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، یہ اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پوری رات جگ کر عبادتیں کیا کرتے تاکہ دشمنوں کے حملے سے جیت حاصل ہو۔ تو صلاح الدین ایوبی کے یہ حربے رہے ہیں اسلام کو جتانے میں اور فتح دلانے میں۔ تو آج بھی یہی حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہم جب بھی مصیبت میں پھنسے تو راتوں کو اٹھ کر اور نماز پڑھنے سے ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اور اس کے سوا ہمارے مسئلے حل ہونے کو نہیں ہیں اگر ہم دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ فوج اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بعد میں ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے مسئلوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تب جا کے دنیاوی حربہ کو فوج اور گن اور بندوق سے مقابلہ جو بھی ہو ان سے کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔